اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في حرمة الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع شرابی کا انجام، شراب حرام ہے، قسط نمبر 2 از قرآن و حدیث۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، جسے ہم اپنی زبان میں شراب کہتے ہیں، جو نجس اور غلیظ چیز ہے، یہ جو شراب ہے، آگے 3 اور چیزوں کا ذکر بھی ہے، ان سے کیونکہ متعلقہ ہماری گفتگو نہیں ہے۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شراب رجس ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے، نہایت گندی چیز ہے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں عرض کیا میں نے، یہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہے۔ طہارت کے باب میں نجاست کی 2 قسمیں ہیں فقہ کی دنیا میں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک خفیفہ۔ جو شدید ترین ناپاک اور نجس چیز ہے، شراب ان میں شمار ہوتی ہے، شراب ان کے اندر شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک درہم سے قدر زائد کسی کپڑے پہ لگی ہو تو اس کپڑے کو پہن کے بندے کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی غلیظ چیز ہے یہ شراب۔ اللہ کریم نے اس کو
ناپاک فرمایا، گندی چیز ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا من عمل شیطان. یہ جو شراب پینا ہے یہ شیطانی فعل ہے. یہ کون سا کام ہے؟ گویا جو شیطان کی پیروی کرتا ہے. آیت کے نزول کے بعد کی بات کر رہے ہیں جب اللہ کریم نے منع کر دیا. اب جو بندہ بھی شراب پیتا ہے گویا وہ شیطان کی پیروی کر رہا. کس کی پیروی کر رہے؟ لا محالہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جس فعل میں، جس کام میں شیطان کی اتباع پائی جائے، شیطان کی پیروی پائی جائے، تو لا محالہ وہ اللہ کریم کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے. کیوں؟ جس کام سے شیطان خوش ہوتا ہے اللہ کریم اور اس کا پاک محبوب اسی سے ناراض ہوتے ہیں. تو شیطان کیونکہ شرابی سے اور شراب کے متعلقہ جتنے افراد ہیں، بنانے، بیچنے، اٹھانے والے، ان سب سے خوش ہے، تو اللہ کریم ان سب سے ناراض ہے. اللہ کریم ان سب سے. اور پھر فرمایا فجتنبوا، اس سے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، آگے فرمایا شراب حرام ہے، پھر فرمایا فجتنبوا، تم شراب سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو، بچا کے رکھا کرو. جب تم بچا کے رکھو گے تو فرمایا لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون، پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ قانون ہے نا کہ ہر حرام کام سے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے وہی کامیابی کی طرف جا سکتا ہے. کیونکہ شراب بھی حرام، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جو بندہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. اب قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر تو کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں صرف شراب کی بات نہیں ہو رہی، قانون کو دیکھیں. شراب کیونکہ حرام ہے، شراب کیا ہے؟ جو فرض کے مد مقابل ہے، جیسا کہ میں نے اصطلاحات کی دنیا میں پچھلے جمعہ مبارک پہ اس میں گفتگو کی. فرض اور حرام قطعی، فرض قطعی اور حرام قطعی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں. تو اب قانون قرآن میں یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ شراب ہے حرام قطعی، شراب ہے حرام، جو بندہ اس کو جائز جانے سمجھے، اگرچہ اس نے شراب کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، وہ کافر ہو جائے گا. پینا تو دور کی بات ہے، اس نے کبھی دیکھی ہی نہ ہو کہ اس گندی اور غلیظ چیز کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے. شکل و صورت اس کو اس بات کا علم ہی نہ ہو، لیکن نظریہ رکھے کہ شراب کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، فلاں فلاں موقع پہ پی جا سکتی ہے کیونکہ حلال ہے فلاں فلاں موقع پہ، تو ایسا شخص کافر ہے. حرام قطعی کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ایسا حرام ہو کہ اس کو حلال کہنے والا کافر ہو جائے، اس کو حلال کہنے والا کافر ہو جائے. اب تفسیرات احمدیہ، علامہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے، یہ ان تفاسیر میں شمار ہوتی ہے جو تفسیریں صرف احکام القرآن سے تعلق رکھتی ہیں. کیا مطلب؟ قرآن مجید فرقان حمید میں 6600 کچھ آیات بینات ہیں. آگے اختلاف ہے مفسرین کا، اس لیے میں نے کچھ کی طرف تعبیر کر دیا. ان آیات بینات میں جن آیات کا احکام سے تعلق ہے، احکام مثال کے طور پر روزے سے، حج سے، شراب سے، زنا سے، چوری سے، ڈاکے سے، قتل و غارت سے، طلاق سے، اظہار سے، لعان سے، ایلا سے، یہ احکام ہے. شراب سے پورے قرآن میں جن آیات بینات کا تعلق احکامات سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، وہ پورے قرآن میں 500 آیات بینات. کتنی آیات بینات ہیں؟ تو جس مفسر نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان 500 آیات کو لے کر ہی فقط تفسیر کرنی ہو، اس تفسیر کو کہتے ہیں احکام القرآن. اس تفسیر کو کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ یہ علامہ جساس کی ہے احکام القرآن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں.
تو جہاں بھی اسی طرح علامہ قرطبی کی ہے تفسیر قرطبی احکام القرآن، تو احکام القرآن تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ پورے قرآن میں احکام اور فقہی مسائل سے جن آیات کا تعلق ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 500 آیات بینات۔ تو جو مفسر قرآن ان 500 آیات تک ہی محدود رہتا ہے، باقی 6100 کچھ آیات کی طرف وہ کلام نہیں کرتا، صرف 500 آیات بینات کی طرف۔ اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر احکام القرآن۔ تفسیرات آمدی ابھی ان تفسیروں میں سے ایک ہے ملا جیمن رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ جن میں فقط کتنی آیات بینات کی تفسیر بیان کی گئی؟ 500 آیات بینات۔ آپ اس کے تحت فرماتے ہیں، اسی آیت کے تحت فرمایا کہ 9 قسم کے دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شراب حرام ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شراب۔ نمبر 1، اللہ کریم نے شراب کا ذکر جوئے کے ساتھ کیا ہے، اسی آیت میں جوئے کو بھی حرام قرار دیا۔ اللہ کریم نے شراب کا ذکر کس حرام کام کے ساتھ کیا ہے؟ کیونکہ جوا حرام ہے۔ جوا کیا ہے؟ حرام قطعی ہے۔ جو جوئے کو حلال کہے وہ کافر ہے۔ حرام قطعی کا ہر جگہ یہی اصول ہوگا، جیسے زنا حرام قطعی ہے، چوری حرام قطعی ہے۔ حرام قطعی کو جائز کہنے والا کافر ہے، خواہ وہ کوئی چیز ہی ہو۔ جیسے فرض قطعی کو فرض قطعی نہ سمجھنے والا کافر ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کوئی پڑھ لے نہ پڑھے، فرض نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا، بھلے وہ 5 کی جگہ 50 نمازیں روزانہ پڑھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کے فرض کو فرض نہیں مانا، اللہ کریم کے فرض کو فرض نہیں مانا۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہتا ہے گائے کا گوشت معاذ اللہ حرام ہے، تو وہ بندہ کافر ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ بکری۔ کیوں؟ یہ حلال قطعی ہے، ان کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ جو اللہ کے حلال کو حرام کہے وہ حرام خور کافر ہو جاتا ہے۔ وہ حرام خور کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ حلال چیز جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کے پڑھنے سے حرام نہیں ہوتی۔ ایک چیز کو ذرا غور سے سمجھ، جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہو نا، وہ کسی بھی چیز کے اس کے اوپر پڑھنے سے وہ حرام۔ مثال کے طور پر گندم کا آٹا اور اس کی روٹی، اللہ کریم کی شریعت میں کیا ہے؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ کوئی بندہ اس کو سامنے رکھ کے اگر گانے باجے بھی اوپر پڑھ دے تب بھی گندم کی روٹی حرام نہیں ہوگی۔ قانون ہوا کسی چیز کے پڑھنے سے کھانا حلال چیز حرام، ورنہ تو اکثر گھروں میں پھر کھانا کھایا ہی نہیں جا سکتا۔ پکنے سے کھانے تک گانے باجے چلتے رہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ سب، جن گھروں میں چلتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حرام چیز کو اگر پڑھا جائے حلال پر تو حلال حرام۔ تو جب رب کا قرآن پڑھا جائے، میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا، کچھ کو سمجھ آئی تھی تو اب سب کو آ گئی ہوگی۔ تو جب رب کا قرآن پڑھا جائے حلال چیز حرام، تو جو اللہ کی حلال قطعی کو حرام کہے وہ حرام خور خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گائے، بھینس، بکری، گائے اور بکری، گائے اور اسی طرح اونٹ، ان کے گوشت کو جو حرام کہے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اللہ کریم نے کیونکہ شراب کو کس حرام کام کے ساتھ ذکر کیا؟ جوا حرام قطعی ہے، ادھر ہی شراب کی حرمت کا ذکر ہے، تو فرمایا شراب بھی حرام قطعی ہے۔ شراب بھی کیا ہے؟ حرام قطعی ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل، اللہ کریم نے شراب کی حرمت کا ذکر بت پرستی کے ساتھ کیا ہے۔ بت پرستی کے، آپ میں سے کس کو پتہ نہیں ہے کہ بت کی پوجا کرنا حرام قطعی ہے؟ تو جب بت کی پوجا حرام ہے، آیت تو ایک ہی چل رہی ہے۔ جو اسلوب یعنی جہاں جوئے کو رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون فرمایا گیا، وہیں بت پرستی کے لیے فرمایا گیا
رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو وہیں اسی جگہ شراب سے بچنے کے متعلق فرمایا گیا رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو جیسے جوا حرام، جیسے بت پرستی حرام، ایسے ہی شراب حرام ہے۔ جو بندہ شراب کو حلال کہہ رہا ہے یا اس کا دعویٰ ہے جی قرآن میں تو شراب کو حرام قرار ہی نہیں دیا گیا، اس جاہل کو کیا پتا قرآن کے اسلوب کو کس کس انداز سے سمجھا جاتا ہے۔ اس جاہل انسان کو جسے شاید طہارت کا طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں آتا، وہ بیٹھ گیا میڈیا پہ اور ارد گرد باتیں کرنا، بکواس کرنا، یہود و نصارہ کی بولی بولتے ہوئے کہ قرآن میں تو شراب کو حرام قرار ہی نہیں دیا۔ ارے جاہلو ندانو، تمہیں کیا پتا کہ کسی چیز کے حرام کرنے کے قرآن میں کتنے طریقے ہیں؟ تمہیں کیا خبر؟ اگر شراب حرام نہیں ہے تو پھر بت پرستی بھی حرام نہیں، کیونکہ ایک ہی آیت کے اندر دونوں کا ذکر ہے۔ جو فاجتنبوہ رجس من عمل شیطان بت پرستی کے لیے ہے، وہی رجس من عمل شیطان اور فاجتنبوہ کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ اب تم ہی میدان میں آ جاؤ، بت پرستی کی اجازت ہے تو پھر شراب کی بھی اجازت ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تیسری دلیل، اللہ کریم نے اس کو رجس فرمایا۔ علامہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس کو رجس من عمل شیطان۔ چوتھی دلیل، من عمل شیطان، اس کو شیطانی کام ارشاد فرمایا۔ شراب پینے کو کون سا کام فرمایا؟ شیطانی کام۔ اور پانچویں دلیل علامہ نے دی تفسیر آیت احمدیہ میں، فرمایا اللہ کریم نے فاجتنبوہ، شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ جب اللہ احکم الحاکمین، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کا، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول کا بھی پیدا فرمانے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی بڑی ذات کا مالک کہ نبی، انبیاء، حتیٰ کہ تاجدار انبیاء، سرور دو جہاں، مالک کے کون و مقام، جس ذات کے محتاج ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کریم ایک وحدہ لا شریک ذات ہے جو کسی کی، باقی انبیاء ہوں، رسول ہوں، نبیوں کا تاجدار، آمنہ کا لال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں سوائے اپنے رب کے، سوائے اپنے رب کے۔ تو جس ذات کی اتنی شان ہے، اس نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شراب کے قریب نہ جانا۔ بندے کے لیے یہ کم کہ اللہ ایک چیز سے منع فرما رہا ہے، وہ ابھی بھی حرام نہیں ہوتی۔ جس کام سے اللہ منع فرما دے، اگر وہ حرام نہیں ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا ان سے جن کو سمجھ نہیں آئی، پھر حرام کام کی تعریف کیا ہوتی؟ اللہ جو فرما رہے فاجتنبوہ، یہ کوئی تفسیری پوائنٹ نہیں ہے، لفظ قرآن۔ فاجتنبوہ، بچ جاؤ شراب پینے سے، شراب بنانے سے، شراب بیچنے سے، شراب اٹھانے سے بچ جاؤ، شراب پلانے سے بچ جاؤ۔ قرآن ہے کہ نہیں؟ تو جس کام سے اللہ روک رہا ہے وہ کیسے حرام نہیں ہوگا؟ بت پرستی سے بھی تو کسی نے منع کیا، جوئے سے، چوری سے، قتل و غارت سے، وہ حرام ہے کہ نہیں؟ تو شراب سے بھی کون روک رہا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں پانچویں دلیل یہ ہے اس آیت کے تحت کہ اللہ کریم نے کیونکہ اس گندے شیطانی کام سے مسلمانوں کو روک دی ہے، اللہ کا روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ شراب مسلمانوں پہ حرام ہے، شراب مسلمانوں پہ۔ چھٹی دلیل فرمایا فاجتنبوہ، آگے کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، لعلکم، اب بندے کی کامیابی کا دار و مدار رکھا شراب سے بچنے پر، شراب سے کہ تم اس سے بچ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ گے تو تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ تو گویا شراب کے ترک پر اپنی رضا کو رکھا کہ تم شراب چھوڑ دو میں راضی ہو جاؤں گا۔ قانون وہی ہے جو میں پیچھے عرض کر رہا ہے
کہ شراب کیوں کہ حرام ہے، تو قانون دیا کہ تم حرام کاموں کو چھوڑ دو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے۔ علامہ فرماتے ہیں جس کے ترک پر اس نے اپنی رضا کو معلق فرمایا، بت پرستی نہ کرو میں تم سے، چوری نہ کرو میں تم سے، مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالو میں تم سے، شراب نہ پیو میں تم سے، تو جس کام کی وجہ سے رب راضی ہو رہا ہے اس کام کو چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ شراب سے بچ جاؤ میں تم سے راضی ہو جاؤں، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب جس کے کرنے سے راضی ہوتا ہے اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ فرض بن جاتا ہے، اور جس کے چھوڑنے سے راضی ہوتا ہے وہ حرام بن جاتا ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑنا۔ نمبر 7، آگے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان، آیت نمبر 91، ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی کو پھیلا۔ جب مختلف لوگ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں تو وہاں عین ممکن ہے دشمنی کا دور چل سکتا ہے، شراب کے ذریعے لڑائی جھگڑا فساد، یہ قرآن کے انما یرید الشیطان۔ اس لیے تمہیں ہم شراب سے روک رہے ہیں کہ شیطان تو اسی شراب کے ذریعے ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، اور کتنے پیارے جملے ہیں، فی الخمر، فرمایا شیطان تو شراب کی وجہ سے، شیطان تو شراب کی تمہارے اندر دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے، انما یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان یوقع ڈال دے بینکم تمہارے مابین، تمہارے درمیان، کس چیز کو؟ العداوت والبغضاء، عداوت دشمنی اور بغضاء بغض و اناد کو تمہارے مابین ڈال دے، کس کی وجہ سے؟ فی الخمر، یہ قرآن ہے۔ علامہ نے یہی دلیل دی 7ویں، فرمایا کیونکہ شراب پینے کی وجہ سے انسانوں میں، مسلمانوں میں جھگڑا فسادات اور قتل و غارت کا عین ممکن امکان ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں کیونکہ قتل و غارت، جھگڑا، دشمنی، عداوت، بغض سب کے سب کیا ہیں؟ حرام ہے، تو جو حرام کا سبب بنے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، جو کام حرام کا سبب بنے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کسی کو قتل کرنا، ایک بندے نے کسی کو، اس کے کسی دوست نے کہا یار اس کو پکڑ میں لوں گا، قتل آپ خود کر دینا، قتل آپ، اب قاتل کون ہوگا ان دونوں میں سے؟ دونوں برابر کے قاتل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جم غفیر بھی اگر کسی مسلمان کے قتل کرنے پر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو میں سب کے سب کو ایک کی وجہ سے قصاصاً قتل کرا دوں گا، قصاصاً کیا کرا دوں گا؟ قتل کرا دوں گا۔ تو کیونکہ شراب دشمنی، قتل و غارت، بغض و اناد کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کی وجہ سے شیطان مسلمانوں میں جھگڑا، لڑائی، فسادات پیدا کرتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کے سبب کو بھی کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ نمبر 8، اس کو یعنی شراب پینے کو ان کاموں میں اللہ کریم نے شمار کیا ہے کہ جو کام اللہ کریم کے ذکر، اللہ کی یاد اور نماز سے روکتے ہیں، اور نماز سے کیسے؟ قرآن ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے شیطان شراب کے ذریعے تمہیں روکتا ہے۔ جب تم شراب پیتے ہو تو عبادت سے غفلت کے شکار ہو جاتے ہو، جب تم شراب پیتے ہو تو اللہ کے ذکر سے دور چلے جاتے ہو۔ بھائی شرابی بندے کا کیا کام ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اندر پاکیزگی درکار، اور جس کے اندر ہر وقت گندگی بھری جا رہی ہے، ہر وقت جس کی غذائی گندگی ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، اس غلیظ شخص کو کیسے توفیق ہوگی رب کی عبادت کرنے؟ اس کو تو مسجد میں آنا ایسے نظر آتا ہے
اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، تلاوت کلام مجید اس کو ایسا ہی مشکل نظر آتا ہے جیسے کسی چلتے پھرتے پرندے کو پکڑ کے آپ جناب پنجرے میں بند کر کے رکھنا، جیسے وہ تڑپنا شروع کر دیتا نا، یہ شرابیوں کو اللہ کے ذکر پہ ایسے ہی تڑپنا آ جاتا۔ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں شراب کی وجہ سے وَيَصُدَّكُمْ تمہیں روکتا ہے ان ذکر اللہ، کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور کس چیز سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ نماز سے۔ شرابی بندہ کب نماز کی طرف آئے گا؟ فرض کیا عشاء سے پہلے اس نے شراب پیا، تو اب وہ نماز پڑھنے آئے گا؟ بالفرض والمحال کوئی لاکھ میں ایک چلا بھی ہے تو حدیث مبارکہ ہے شراب کا ایک گھونٹ پینے سے 40 دن تک انسان کی عبادت اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنا؟ آپ اندازہ لگائیں میرے بھائی ہو، یہ نہایت ہی غلیظ ترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے شراب، نہایت ہی غلیظ ترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے شراب۔ نامی دلیل اللہ کریم نے اس سے رکنے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ یہ 9 دلائل مفسر قرآن نے اپنی تفسیر میں دیے کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب بھی کوئی حرام خوری اسے حرام نہ سمجھے تو اپنی قسمت کو روئے، اپنی قسمت کو روئے۔ اندازہ لگانا مولا کائنات اس کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے۔ میں بد مذہبوں کی تو بات نہیں کرتا، اپنے مسلک والوں سے ایک سوال کر رہا ہوں جن کو اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے، سرکار سے نسبت رکھنے والوں سے کیا ہے؟ محبت ہے، پیار ہے۔ تو مولا کائنات سے کس کس کو محبت ہے بھائی؟ الحمدللہ ہماری جان آپ کی عزت و ناموس پہ قربان ہے، ہمارا مسلک اتنا پیارا ہے، ہم صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، پنجتن پاک ہوں، حقیقی اولیاء ہوں، بھنگی چرسی نہیں، حقیقی اولیاء ہوں، ہم ان کی ناموس اور عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، کیونکہ اس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں۔ اگر یہ نظریہ نہیں تو بندہ مسلمان ہی۔ مولا کائنات کی زبانی آپ کو سناؤں شراب کے متعلق۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کنویں میں، علامہ نیسی آیت کی تفسیر میں لکھا، مفسر قرآن نے، ان کی تفسیر عربی زبان میں، اور ہم نے جتنے کورسز کیے ہمارا جو مفتی کا نصاب تھا اس نصاب میں یہ تفسیر شامل تھی۔ اب اندازہ لگانا کتنی پائے کی تفسیر قرآن۔ پیچھے 8 سالہ کورس ہوا، اس میں کہیں بھی نصاب میں یہ تفسیر نہیں آئی، مفتی کے کورس میں نصاب کے اندر آئی کہ اب جو تفسیری پوائنٹ آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے وہ تفسیرات احمدیہ سے ہوں گے، وہ تفسیرات اتنی مشکل ترین تفسیر اور اتنی اہمیت کی حامل۔ مولا کائنات فرماتے اگر کسی کنویں میں، اگر کسی شراب کا ایک قطرہ گر جائے، ایک من نہیں، ایک لیٹر نہیں، ایک قطرہ گر جائے، فرمایا پھر اس کنویں میں مٹی ڈال دو، پانی ختم ہو جائے، پانی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، مٹی ڈال دو، اب پانی کا نام و نشان بھی، پھر اس مٹی کے اوپر ایک مینارہ قائم کرو، ایک ستون قائم کرو، اور پھر مجھے کوئی کہے اے علی اس ستون پہ کھڑے ہو کے اذان دے، فرمایا علی اس ستون پہ کھڑے ہو کے کبھی اذان نہیں دے گا۔ پرانے زمانے میں جب سپیکر کا زمانہ نہیں تھا تو اذان کے لیے ایک ستون ہوتا تھا، ایک منارہ ہوتا تھا علیحدہ، اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دیتے تو دور تک آواز چلی جایا کرتی تھی، دور تک آواز چلی جایا کرتی تھی۔ آپ نے اس لیے اس کو ان الفاظوں سے تعبیر فرمایا۔ اور مولا کائنات سے محبت کے دعوے داروں، میں اپنے مسلک والوں سے پوچھ رہا ہوں، گستاخانے اہل بیت سے کلامی نہیں ہے، یقین جانو جس کنویں میں شراب کا قطرہ گرا، پھر پانی ختم ہو گیا، ابھی مٹی بھی نہیں ڈالی گئی، اسی جگہ نماز پڑھو تو شرع نماز ہو جائے گی۔ شریعت بھی سن لو، شریعت کا فتویٰ بھی، کیوں؟ جس جگہ شراب گیا وہ پانی نجس ہوا نا، اب تو پانی ختم ہو گیا، اب تو پانی ہی ختم ہو گیا، تو وہ جگہ نماز کے قابل ہے۔ مولا کائنات کتنی نفرت فرماتے ہیں
اس طرح کی گندی چیزوں سے جو انسان کے ذہن کو خراب کرتی ہیں، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، فرمایا وہ کنواں پانی ختم ہو جائے، اس میں مٹی ڈال کے اس کو زمین کے برابر لے آؤ، پھر اس کے اوپر ایک ستون قائم کرو، اور مجھے کوئی کہے ستون کے اوپر کھڑے ہو کے آپ اذان دیں، فرمایا علی کبھی بھی اس ستون پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دے گا، کیونکہ کبھی اسی جگہ پہ شراب کا ایک قطرہ گرا تھا۔ وہ کیسا علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے جو خود اس نجاست کو پیتا رہتا ہے؟ کیا منہ دکھلائے گا کل کو سرکار مدینہ علیہ السلام کو؟ مولا کائنات جو اتنی نفرت فرما رہے ہیں سرکار علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہی ہے نا۔ آپ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ جو کہے نا مولا کائنات کو سرکار کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدماش ہے، وہ اہل اسلام میں نہیں ہوگا، وہ کوئی اور بلا ہوگا۔ کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شان کے مالک ہیں اس شریعت میں، سب کے سب مصطفیٰ کریم کے محتاج ہیں، اور جب تک آپ کی پیروی نہیں ہوگی کوئی بندہ بھی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ تو مولا کائنات کی پوری زندگی مصطفیٰ کریم کی سنت کی پیکر ہے۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے اتنی نفرت کا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ فرمایا میں وہاں اذان دینا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اگلی بات مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی دریا میں شراب کا کوئی قطرہ گر جائے، دریا میں اندازہ لگانا، قانون یہ ہے جاری پانی میں نجاست گر جائے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ نجاست جاری ہے، وہ شراب جاری، آپ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، عین نجاست پر نہیں، تو اس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مثلا نہر ہے نا، جو مرضی اس میں لوگ ڈالتے جا رہے ہیں، پانی جاری ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس سے آپ وضو۔ مولا کہنا شراب سے کتنے متنفر ہیں، فرما دریا میں شراب کا ایک بلند آواز سے، پھر دریا خشک ہو جائے، پھر دریا اور وہاں گھاس اگائے، کیا اگائے؟ فرمایا میں اپنے جانور کو بھی وہ گھاس کھلانا گوارا نہیں کرتا۔ پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان، حالانکہ آپ ایک قطرہ نہیں، ایک ٹن شراب کا ڈال دو دریا میں یا جاری پانی میں، جس جگہ شراب کا اثر ہے اس کو چھوڑ کے آگے پیچھے سے وضو جائز ہے۔ اور آپ فرمانے دریا میں ایک قطرہ، اور پھر پانی سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا، پھر اسی زمین پہ کیا اگا؟ اور خود اذان تو دور کی بات ہے، فرما میں تو اپنے حیوان کو وہاں سے چارہ کھلانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو انسانی شکل میں حیوان ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھیں شرابی تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اتنے شراب سے متنفر ہیں سرکار سے نسبت رکھنے والے کہ وہ چیز حیات ہی بدل گئی۔ پانی تھا اب گھاس ہے، پانی تھا اب، فرمایا ہم اتنے متنفر ہیں ہم تو اس گھاس کو اپنے سواریوں کے جانوروں کو بھی کھلانا گوارا نہیں کرتے۔ اور ڈائریکٹ شراب پینے والا اپنے آپ کو کہتا ہے میں عاشق رسول، کیونکہ ایسے نعرے ہمارے مسلک میں کثرت سے لگتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی۔ اب میری سمجھ سے کام بھالا ترے یہ کیسا عشق ہے جو تم نے کمایا ہو۔ پھر جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو نوجوان بھائی اہل سنت کے باہر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی ان کو سوائے ہمارے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ تو بھائیوں میں نے آپ کی ہی اصلاح کرنی اور میں کن کی کروں؟ جو میرے سامنے میں نے انہی کی اصلاح کرنی۔ عشق رسول دیکھنا ہے تو مولا کائنات سے سیکھ۔ فرمایا ہم تو حیوان کو وہاں کا جانور مکلف بھی نہیں، ہم تو وہ چارہ کھلانا ہی گوارا نہیں کرتے، اور تو شراب بھنگ میں ہر وقت ٹن رہتا ہے، پھر کہتا ہے عاشق رسول۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، جو شرابی ہیں، جو شرابی ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا
کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف شراب کا پیالہ ہو، کس چیز کا، اور دوسری جانب آگ بھڑکتی ہوئی کا پیالہ ہو، کس چیز کا؟ حضرت کعب جو صحابی ہے رسول، جو صحابی ہے، آپ فرماتے اگر مجھے کوئی مجبور کرے نا ان دونوں میں سے ایک تجھے پینا پڑے گا ورنہ قتل کر دیں گے، ورنہ فرمایا میں پھر آگ کا پیالہ ہی پی لوں گا، یہ کوئی مجبور کرے تو، ورنہ آگ کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی اسلام نے منع کیا۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو، اسلام میں اس کام کو کرنا گناہ ہے۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو، بدن کو تکلیف پہنچے، ہماری شریعت میں وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر انگلی تو آپ کی اپنی ہے نا، اگر آپ چاہیں میں اس کو کاٹ ڈالوں کیونکہ کسی نے جو کہہ دیا، تو رسول اللہ کی شریعت میں یہ حرام ہے۔ آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ آپ کے پاس امانت اللہ کریم کی کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس جسم کے کسی بھی عضو کو اگر ہم سرکار کی شریعت کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو امانت میں خیانت ہو جاتی ہے۔ امانت میں اللہ کریم نے اعزاء اسی لیے دیے ہیں کہ اللہ کریم کی شریعت کے مطابق ان سے کام لیا جائے، شریعت کے مطابق ان سے کیا لیا جائے، کام لیا جائے۔ فرمایا میں آگ کا پیالہ تو پی سکتا ہوں لیکن شراب کے قریب کسی صورت بھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کہ ہر چیز جو بندے کو نشے تک لے جائے، ہر چیز جو بندے کو، کوئی چیز جو بندے کو نشے تک لے جائے، فرمایا وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو شراب کے اندر بھی یہی حالت ہوتی، شراب کے اندر بھی ایسے تو نہیں روایات میں نا، شرابی بسا اوقات ماں پہ ہاتھ اٹھا بیٹھتا ہے تو بسا اوقات بیٹی پہ، تو کبھی بہن پہ، کبھی خالہ، تو کبھی پھپھو پہ۔ اس ہاتھ اٹھانے سے وہ کام مراد ہے جس کے بدلے میں انسان پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب اس نے پی تو اس کو اب تمیز نہیں رہی، ہوش نہیں رہا ماں کیا ہے اور بیوی کیا ہے، اب اس کو تمیز ختم ہو گئی، تو شراب حرام ہے۔ شراب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ سے سوال ہے، یہ زندگی کتنی طویل ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، کتنی لمبی چوڑی ہے؟ 1 کھرب سال ہے، 1 سیکنڈ کا اعتبار نہیں ہے اس میں۔ اور جو جنت والی زندگی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں، حد ہی نہیں، بس زندگی ہے۔ اور کیسی ہے؟ این جوانی کے عالم، جب جائیں گے معلوم ہوگا شاید ان کی داڑھی آج نہیں تو کل نکل آئے گی، معلوم ہوگا، لیکن خربوں سال بیت جائیں گے بس یہی معلوم ہوگا۔ وہاں جوانی کو فنا نہیں ہے، جیسے ہیں ویسے ہی ہے۔ اور عیش و عشرت وہ ہے، کسی مائی کے لال نے آج تک خیالات میں بھی اس عیش و عشرت کو کوئی نہیں لے کے آ سکتا، یہ سرکار کی حدیث، کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ اتنی عیش بھی ہوگی۔ تو وہاں پر رب نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں شراب طہور کا اہتمام فرمایا ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پاکیزہ شراب، پاکیزہ پینے کی چیز۔ آپ کو میں یوں بتاؤں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دنیا والی شراب وہاں کیسے حلال ہو گئی، بھائی پاکیزہ پینے کی چیز، پاکیزہ پینے کی چیز۔ تو جنتیوں کو وہ پلائیں گے، قرآن ہے 29واں پارہ، رب فرماتا ہے جو تمہارے نوکر ہوں گے لڑکے، جو تمہیں پلائیں گے، تم ان کو دیکھو گے، تم کہو گے یہ لڑکے نہیں ہیں بلکہ ہیرے اور موتی ہیں جن کو رب نے بکھیر کے رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں پلائیں گے۔ اب سنو حدیث، سرکار نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پیا، جس نے دنیا میں اس گند کو منہ لگایا، میرے رب اس کو شراب طہور سے محروم فرما دے۔ معلوم کیا ہوا؟ شرابی بندہ جنت کو نہیں جائے گا،
شرابی بندہ جنت کو نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو، کتنی غلیظ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جنت جیسے مقدس مقام سے محروم کر دیا جاتا۔ فرمایا جو شرابی ہے وہ جنت کو نہیں جائے گا، وہ جنت کو الا یہ کہ وہ بہت جلدی، جتنا جلدی ممکن ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہو جائے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، رب اتنا غفور رحیم ہے، اس امت میں غلطیوں کے ازالے کے لیے سر فرمائی اتنا کہہ دے یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یہ گناہ ہو گیا، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، رب سارے معاف فرما دیتا۔ اتنا آسانی گناہ کی معافی کی اور کسی شریعت میں نظر نہیں آتی سوائے پاک محبوب کی شریعت مطہرہ کی۔ لیکن ہم اتنے غفلت کے شکار ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ دیکھی جائے گی، ہمیں ایک ہی چکر میں شیطان نے ڈالا ہوا، دیکھی جائے گی کیا ہوگا۔ اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ کیا دیکھی جائے گی اور کیا ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں وقت نزاع سے لے کے جہنم تک منظر کشی کرتا نا، پھر سمجھ آ جاتی کہ کیا دیکھی جائے گی۔ کس کھاتے میں پڑے ہیں مسلمان، کس غفلت میں پڑے ہیں مسلمان۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو سے 4 قسم کے لوگ آئیں گے جن کو رب محروم فرما دے گا۔ حالانکہ اس حدیث میں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک چلی جاتی ہے۔ ایک بندہ دن رات 500 سال سفر کرتا رہے، جتنا سفر یہ کر لے گا جنت کی خوشبو اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ اور اب 4 قسم کے لوگ ایسے آئیں گے جن کو جنت کی خوشبو بھی پانے، جن کو خوشبو نہیں پہنچی تو جنت میں جا سکتے ہیں وہ۔ نمبر 1 بخیل آدمی۔ کون؟ کنجوس، بخیل۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخار، اور شیطانی کاموں کو خرچ کرنا ہو تو پانی کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے، یہ بخیل ہے۔ زکوٰۃ کی باری ہے تو اس کو ٹیکس اور چٹی سمجھتا ہے، اور بیٹی اور بیٹے کی شادی پر کنجری اور کنجر ناچ رہے ہوں تو پھر اس کو بہاتے ہوئے دیکھا کرو پیسے، یہ بخیل انسان ہے۔ فرمایا رب ایسے بخیلوں کو جنت کی خوشبو بھی، آپ نے کہنا ہے جنت کی خوشبو بھی۔ نمبر 2 کسی کے ساتھ بھلا کیا، کسی مسلمان کے ساتھ احسان کیا، پھر اس کو جتلاتا رہتا ہے ہم نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، ہم نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا۔ فرمایا جو احسان کر کے احسان جتلائے رب تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جنت کی خوشبو۔ نمبر 3 شراب خور، کس کو نہیں اللہ کریم جنت کی خوشبو سونگنے دے گا؟ حالانکہ 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے۔ یہ آپ کی دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چند گھنٹوں کی مار ہے، اور ادھر فرمایا 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، لیکن جو شراب دنیا میں پیتا ہے اللہ اس کو جنت کی خوشبو۔ نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ غور کرنا نوجوان ساتھیوں ان باتوں پہ۔ نمبر 4 بلند آواز سے مالک کریم سرکار کے توسل سے ہم سب کو ایسے غلیظ گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ آخری حدیث، نہیں بڑھ جائے گا معاملہ وقت کا، انشاءاللہ اگلے قسط پہ عرض کریں گے۔ 10 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پہ ہر وقت لعنت برستی رہتی ہے۔ کتنی قسم کے لوگ ہیں اس حدیث میں؟ ان میں سے ایک شراب پینے والا ہے۔ پوری حدیث اگلے جمعے پہ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی۔ 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ ہر وقت کیا اترتی ہے؟ بلند آواز سے لعنت، بلند آواز سے۔ اور جو شراب پیے اس پہ ہر وقت رب کی کیا اترتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس غلیظ نجس چیز شراب سے ہمیشہ کے لیے نفرت عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ السلام۔